دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 3، سورت عبسہ، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں پورا کیا اس انسان نے اس چیز کو جس کا اس کو اللہ رب العزت نے حکم کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے ڈالا پانی کو ڈالنا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے چیرا زمین کو چیرنا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پس ہم نے اگایا اس زمین میں غلے، وعنباً اور انگور، وقضباً اور سبزیاں، وزیتوناً اور زیتون، ونخلاً اور کھجوریں، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہہ اور میوے جات، وابا اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، نفع ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32 تک جو ہے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ کل والے سبق کے اندر ہم نے انسان کی ابتدا اور انتہا یہ پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان انعامات کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی، موت بھی ایک انعامات ہے میں سے ایک انعام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبر دی، پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آج اللہ رب العزت انسان کی ابتدا سے انسان کی انتہا تک جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، آج ان انعامات کو ذکر کر رہے ہیں۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک پورا نہیں کیا اس انسان نے اس چیز کو جس کا اس کو حکم کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم کیا؟ ہمیں یہ حکم کیا گیا تھا کہ آپ توحید پر ایمان لائیں، نبوت پر ایمان لائیں، قیامت پر ایمان لائیں، تمام انبیاء اکرام پر ایمان لائیں، آسمانی کتب پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، لیکن اے انسان ابھی تک تو نے اس عمل کو پورا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ انسانوں نے ابھی تک اس چیز کو پورا نہیں کیا۔ توحید کو مانا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا، کن لوگوں نے توحید کو ہی نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، انکار کر دیا، جنت کا انکار، جہنم کا انکار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے، حق تو یہ بنتا تھا کہ جو چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو پورا کیا جاتا، ہم نے اس کو پورا بھی نہ کیا، الٹا ہم نے اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا بھی شروع کر دی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہاں سے اللہ رب العزت انسان کی ابتدا سے انسان کی انتہا تک جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کیے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کھانے کی طرف دیکھے کہ کس طرح ہم نے اس کے لیے کھانے کو پیدا کیا۔ ہم نے
ایک لقمہ پڑا ہوا ہے تو خود بخود تو لقمہ نہیں بنا اور وہ خود بخود تو ہمارے منہ میں نہیں گیا، بلکہ وہ لقمہ جو ہے، وہ سالن ہے، روٹی ہے، وہ ہم تک پہنچنے میں کتنی چیزوں سے گزر کے آیا ہے۔ اے انسان، تو اس کی تخلیق کی طرف دیکھ، جب تو دیکھے گا تو شاید تجھے سمجھ آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو برسایا، پانی کو برسانا یعنی کہ بادل اٹھائے، بادلوں میں پانی بھرا، بادلوں نے پھر پانی کو برسایا۔ اب اگر انسان اس کی طرف دیکھے، یہ کوئی عام بات ہے، یہ کوئی آسان چیز ہے؟ نہیں، انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں جی فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، وہ ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ان کو چائنا اگر یہ کام کر رہا ہے تو ان کو کتنی مشینریوں کا محتاج ہے، وہ یہ کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، اور وہ مشینریاں بنانے کے لیے بھی جو ان کے پاس عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی گئی ہے، وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اس کو خود بخود نہیں کر دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل دی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر چیرا ہم نے زمین کو چیرنا۔ جب بادل برسے، پانی زمین میں آیا تو ہم نے زمین کے اندر یہ طاقت رکھی، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو چوس، زمین نے اس پانی کو چوسا، پھر چوسنے کے بعد ہم نے زمین کو نرم کیا، پھر کیا ہوا؟ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر ہم نے اگایا اسی زمین میں، پانی کو برسایا، پانی برسانے کے بعد ہم نے اس زمین کے اندر مختلف چیزیں پیدا کی۔ مختلف چیزیں کیسی؟ غلہ پیدا کیا، گندم پیدا کی، جو، جوار، باجرہ، پھر عنباً، انگور کو پیدا کیا۔ انگور میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی اس کی تفسیر بتائی کہ یہ پینا، کھانا اور لذت کے لیے یہ بہترین پھل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وقضباً، اور ہم نے سبزیوں کو پیدا کیا۔ آپ بے شمار سبزیاں ہیں، کئی ایسی سبزیاں جو پکا کے کھاتے ہیں، کئی ایسی ہیں جو کچی بھی کھا سکتے ہیں، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ وزیتوناً، ہم نے زیتون کو پیدا کیا۔ ونخلاً، کھجور کو پیدا کیا۔ وحدائق غلباً، اور ہم نے گھنے باغات کو پیدا کیا۔ باغات کے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا کیے، ان باغات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کی سبزی، ہر چیز ہم انسانوں کے لیے انعامات کی اس میں بارش کر دی۔ وفاکہۃ وابا، میوہ جات، اخروٹ، بادام، چلغوزے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ پیدا کیے۔ وابا، گھاس پیدا کی، گھاس چارے کے لیے کہ تاکہ تمہارے جو جانور ہے وہ اس کو کھا سکیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے اپنے نفع کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس میں کس کے لیے نفع رکھا؟ تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اور دیکھا جائے تو جانور بھی بذات خود ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ہم جانوروں کو بطور سواری استعمال کریں تب ہمارے نفع میں، ہم جانوروں کو اگر کاٹ لیں اور کاٹنے کے بعد گائے ہیں، اس کے بعد اونٹ ہے، اگر ہم ان کو کاٹ کے ذبح کریں، گوشت ہمارے نفع کے لیے، دودھ ان سے حاصل کریں، دودھ ہمارے نفع کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انعامات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ اے لوگوں، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے کا، اللہ کا دامن پکڑنے کا، اس چیز کو مان لو اور ایمان لے آؤ اس چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، قیامت پہ، دوبارہ زندہ ہونے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان انعامات کے بعد یہی تقاضا کر رہے ہیں، اور جو ان انعامات کو سن کر ان چیزوں پر ایمان لے آئے گا وہ دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہیں لے کر آیا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ ہی آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔